बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक और बहुत बड़ा तहलका बरपा है कल से। कल इस वजह से वो तहलका नहीं है कि हुकूमत अपने घर को रुखसत हो गई है, बल्कि तहलका इस बात पे है कि पाकिस्तान के अंदर 7 मार्च 2022 के बाद जो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम का या सियासी बहरान का सामना था, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा 15-16 महीनों के अंदर, उसकी बुनियाद से सिर्फ एक साइफ़र जिसको साबित करने की कोशिश की जाती रही कि वो झूठा है। इस वक्त जो साइफ़र की कहानी है वो सच साबित हुई है। साइफ़र की कहानी के अंदर चंद वो जुमले हैं जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जलसा-ए-आम में लोगों के सामने रखते रहे, अपने इंटरव्यूज़ में उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे, सच साबित करने की कोशिश करते रहे। मगर जो हुकूमत 15-16 महीने इस मुल्क के अंदर बर्बादी का सामान करके गई है, उसके बाद पता चला है कि आखिरी दिन के अंदर कि साइफ़र झूठ नहीं बल्कि एक हकीकत थी। और ख़ुद अमेरिका बहादुर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि रिजीम चेंज के अंदर अमेरिका बहादुर का हाथ था। अब इसकी बड़ी खौफनाक किस्म की हकीकत है, खौफनाक किस्म की तफसील है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि साइफ़र के मामले के ऊपर जो हमारे सामने ये मामलात रखे गए कि ये झूठ है, उसका सच क्या है, बड़ा भयानक वो सच है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हमने सब ने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बार बार कहते रहे कि अमरीकी साजिश उनके ख़िलाफ़ हुई, रजीम चेंज हुआ, और उसके ऊपर बार बार ये कहा जाता रहा कि ये आदमी जो है वो पाकिस्तान को इससे दुनिया से कट ऑफ कर दिया है, हमें अकेला कर दिया है, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक मशहूर न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये बात की है कि अगर साजिश के अंदर या रजीम चेंज के अंदर अमेरिका का हाथ होता तो हम कभी भी रशिया से सस्ता तेल ना ख़रीदते और चाइना से हमारे ताल्लुकात कभी भी बहाल ना होते। उन्होंने आज भी ये बोला कि जो साइफ़र एक झूठ है और सरासर इसके ऊपर जो है वो झूठी कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बुनी जा रही हैं। इसमें कितना सच है ये आप लोग उसका खुद फैसला कर लीजिएगा। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बता देती हूँ। इसमें साइफ़र में खुले आम ये अल्फाज में लिखा हुआ है कि जिस शख्स की तरफ से ये साइफ़र प्रोवाइड किया है इंटरसेप्ट को, वो ये दावा करते हैं कि उस शख्स के मुताबिक वो एक गुमनाम आदमी है, लेकिन उसका ताल्लुक़ शायद किसी मुक़्तदर हल्के से ज़रूर है, मगर उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं है। ना ही वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का हामी है, ना ही वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सपोर्टर है। अब ये साइफ़र कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम एतमाद पेश हुआ था और 7 मार्च 2022 के अंदर जो कहानी स्टार्ट हुई थी, उससे अदम एतमाद पेश होने से एक दिन पहले जलसा-ए-आम में इमरान खान ने या तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने अपने तमाम लोगों को बता दिया था कि रिजीम चेंज एक साजिश होने जा रही है। और साइफ़र का एक सफ़ा उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से लहराया था लोगों के सामने कि ये वो अमरीकी साजिश है जो यहाँ के लोग मिलकर मेरे ख़िलाफ़ करना चाहते हैं ताकि मुझे इक़्तिदार से बाहर किया जाए। ये साफ साफ कहा गया था उस साइफ़र के अंदर कि अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को हटा दिया जाएगा तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपकी गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस हुआ और तहरीक-ए-इंसाफ की एक बड़े मैंडेट को लेकर आने वाली हुकूमत को, एक पार्टी को घर की तरफ भेज दिया गया। जब अमेरिका के तर्जुमान हैं मैथ्यू मुलर, उनसे ये सवाल किया गया कि क्या इसमें आप लोगों का कोई अमल दखल है, तो उन्होंने बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इनफैक्ट मसला यहाँ पर आया था कि जब मॉस्को का दौरा तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने किया था और उसके ऊपर हमने निजी तौर पे पाकिस्तान से अपना इजहार तशवीश किया था। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त तो हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ की थी, उस वक्त वज़ीर आज़म तहरीक-ए-इंसाफ का चेयरमैन था, तो आपने पाकिस्तान में किसके सामने तशवीश का इजहार किया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर इसके अलावा ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने बार बार कहा था कि जिस रशिया के दौरे को लेकर यहाँ पर बुनियाद गढ़ी जा रही है और अमेरिका रजीम चेंज करना चाहता है, वो अपनी ज़ाती हैसियत में वो दौरा नहीं करने गए थे। हमें सबको याद है कि जिस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन रशिया के अंदर मौजूद थे, एग्जैक्टली उसी दिन जो था वो रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया था। रशिया और यूक्रेन की जंग उसी दिन शुरू हुई थी, बाकायदा अटैक उस दिन हुआ था। अमेरिका बहादुर ये मानता है कि हमने अपनी तशवीश का इजहार किया था, मगर चेयरमैन ये बार बार कहता रहा कि ये दौरा मेरी ज़ाती हैसियत में नहीं था, फ़ॉरेन ऑफिस को इस दौरे के बारे में इल्म था।
اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ فارن آفس کے علاوہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ میں یہ دورہ کرنے جا رہا ہوں، ان کی اجازت اس میں شامل تھی، رضامندی شامل تھی، جتنے بھی متعلقہ ادارے تھے ان تمام کو یہ پتہ تھا، ان کے نالج میں تھا، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ میں رشیا کا دورہ کرنے جا رہا ہوں، اور باہمی رضامندی کے ساتھ پھر تحریک انصاف کا چیئرمین جو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا وہ رشیا کے دورے پر گیا تھا۔ مگر آج امریکہ کے جو ترجمان ہیں محکمہ خارجہ کے میتھیو ملر، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اصل میں گیم اسی وقت شروع ہوئی تھی جب تحریک انصاف کے چیئرمین نے رشیا کا دورہ کیا تھا۔ اب اس سائفر میں اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اس سائفر میں ایسی گناؤنی قسم کی تمام چیزیں شامل ہیں جو بار بار ہم سنتے رہے، زبان زدیں عام رہی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس نو کانفیڈنس کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران تھا وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا، اور اس سیاسی بحران کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے یا اس کے چیئرمین کے حامی تھے، ان کے اور فوج کہوں یا اسٹیبلشمنٹ کہوں، ان کے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف وہ صف آرا ہوئے۔ پھر یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی کہ معاملہ 9 مئی تک جا پہنچا، یہاں سے وہ کہانی بڑھی کہ 5 اگست کی صورتحال دیکھی ہم لوگوں نے، یہاں سے وہ کہانی بڑھی کہ عوام بے روزگاری کی دلدل میں پھنس کے رہ گئے، اور حکومت جو 15-16 مہینے دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے پورے دن میں ایک اپنے ٹی وی پر کارنامے سنا رہی ہے، انفیکٹ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ اسے ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی آدمی یا ایک لیڈر کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کی جو پاکستان کے اندر عوام کو ان کی آزادی، ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ گناؤنی سازش ہے، اور جو ہمارے ملک کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، مگر یہ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ سائفر اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اور میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہی، مگر انٹرسیپٹ خود اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ سائفر کا جو ڈاکیومنٹ ہمارے تک پہنچا ہے وہ فوج سے متعلق کوئی آدمی ہے جس کی طرف سے یہ ڈاکیومنٹ ہمارے تک پہنچایا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سب اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی گھناؤنا جھوٹ ہے، مگر پاکستان کی سیاست اس وقت مکمل طور پہ اپنا رخ بدل چکی ہے، کیونکہ اس سائفر کے اس ایک صفحے، اس ایک دستاویز کی وجہ سے پاکستان کے اندر عدم بحران پیدا ہوا، پاکستان کے اندر عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ زور زبردستی سے چھین لیا گیا، پاکستان کے اندر مقبول عوامی لیڈر کو اٹک جیل کی بیرک کے اندر گھسا دیا گیا، پاکستان کے عوام کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا گیا، دوسرے تمام مقتدر حلقوں کو مزید طاقتور کرنے کے لیے قانون سازیاں کی گئی تاکہ اپنے لیے راستے ہموار کیے جا سکیں۔ اب دیکھنا یہ کہ سائفر کا یہ جو معاملہ ہے کہ یہ اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس وقت تحریک انصاف کے لیے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے میں آپ کو پہلے بھی اپنے ولاگ میں بتا چکی ہوں، تحریک انصاف کے چیئرمین نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جنہوں نے میری پارٹی کو چھوڑا یا پارٹی میں رہتے ہوئے میرے عہدوں کو چھوڑ دیا، دیے ہوئے عہدوں کو چھوڑ دیا، ان میں سے تمام لوگ میرے لیے ایک برابر ہیں۔ اس وقت خبریں یہ ہیں کہ اسد عمر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فواد چودھری واپس تحریک انصاف کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس وقت الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، الٹی گنتی ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے شروع ہو چکی ہے جو اس ایک سیاسی جماعت یا اس ایک شخص کو ہرانے کے لیے، دمانے کے لیے، اس کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے ایک ہوئی تھی۔ آج ان تمام سیاسی جماعتوں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اٹک جیل کے اندر جو موجود ہے قیدی نمبر 804 میں کہوں، 539 اسے کہوں، اب اس کا کیا حکمت عملی اس کی ہوگی، کیا لاہ عمل وہ اپنائے گا۔ اور آج ایک بڑی ہی اہم ملاقات جو ہے وہ اٹک جیل کے قیدی کے ساتھ ہوئی، یعنی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ۔ آج ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی، ان کو بھی تنگ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ جو لیگل ٹیم گئی تھی تحریک انصاف کے چیئرمین کی، ان کو نہیں ملنے دیا گیا چیئرمین سے، مگر بشرا بی بی کی آج تحریک انصاف کے چیئرمین سے اٹک جیل کے اندر ملاقات ہوئی۔ پہلے ناکے پر انہیں آدھا پونا گھنٹہ روکا گیا، اس کے بعد ان کی لیگل ٹیم کو نہیں جانے دیا گیا، مگر بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس عام ملاقات کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جو کہ بشرا بی بی کے ذریعے کنوے کیے جائیں گے ان کی جماعت یا ان کے اہم لوگوں تک، ان کی لیگل ٹیم تک، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ ہمیں مزید تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جو ایک بہت بڑی شکست تھی
وہ یہ تھی کہ تاحیات چیئرمین جو تھا انہیں کہا تھا کہ چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے گا یا پھر بعد میں اس کی تردید آئی تھی، مگر اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ تاحیات چیئرمین رہیں گے، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور کوئی بھی فیصلہ اگر کور کمیٹی لیتی ہے تو وہ آخری جو حد ہوگی وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہوگی۔ اس کے علاوہ اب چونکہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سیاسی لحاظ سے یہ ہو چکی ہے، مگر ہم پہلے سب یہ بات جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک کیس میں بری ہوں گے، بیل ہوگی تو دوسرے کیس میں پھنسا لیا جائے گا۔ اس وقت ایک اور بڑی مشکل آن کھڑی ہوئی ہے، وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل۔ اس کے اندر جو ضمانت ہے وہ عدالت کی طرف سے خارج کر دی گئی ہے، توشہ خانہ ٹرائل کیس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ضمانت خارج ہو گئی تھی۔ تو آج جو بڑی عام ملاقات ہوئی اٹک جیل کے اندر بشرا بی بی کی، دیکھ رہی ہے کہ اب کیا ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لے کے بھی ظاہری سی بات ہے کہ وہ چیئرمین کی جو گفتگو ہے یا ان کی ہدایات ہیں وہ پارٹی کے دیگر لوگوں کو جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں یا ان کی لیگل ٹیم تک پہنچائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بار بار کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے پرویز الہی کو بھی توڑا جائے۔ چودھری شجاعت نے بھی تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات کی پرویز الہی سے کہ شاید وہ واپس آ جائے، کیونکہ آگے اب الیکشن کا موسم آ رہا ہے، کچھ اپنے لیے بھی حصہ جسہ انہیں بقدر جسہ وصول کرنا ہوگا۔ اب پرویز الہی اس کے لیے ہمیں تیار نہیں نظر آتے، کیونکہ بار بار ان سے ملاقات کی جا رہی ہے، بار بار ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما تھی، بڑی ایکٹیو تھی، مختلف مقامات سے وہ اپنے ویڈیو پیغامات جاری کر رہی تھی، شاندانہ گلزار صاحبہ، ان کو بھی 3 MPO کے تحت جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ گرفتاریوں کا سلسلہ اس سائفر کی کہانی کو سامنے آنے کے بعد، اس کا پول کھلنے کے بعد جاری و ساری رہے گا۔ عدالت اس کی طرف کیا اپنا رول پلے کرے گی، کیونکہ اب آخری جو گیند ہے وہ عدالت کے کورٹ کے اندر ہے۔ عدالت اب اپنا فیصلہ سنائے گی کہ جو رجیم چینج پاکستان کے اندر ہوا اس کا اصل ذمہ دار کیا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آئندہ الیکشن پر کتنی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔